اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقال المعصوم علیہ الصلاة والسلام من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ عزیزان، دوستان، برادران، پروردگار انشاءاللہ آپ سب کو ہمیں جہاں کہیں بھی دنیا میں عزاداران سید الشہداء محبین حضرت ابا عبداللہ رہ رہے ہیں سب کی محافظت فرمائے۔ جو مومنین جس قدر پریشانیوں میں اگر مبتلا ہیں، پروردگار ان کو ان پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور ان پریشانیوں سے دوری عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں معصوم سے ایک روایت نقل کی ہے۔ فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو انسان امام زمانہ کی معرفت کے بغیر، امام زمانہ سے مراد ہمارا امام نہیں، جس زمانے میں وہ تھا اس کے زمانے کے امام کی بات ہے۔ جو انسان جس زمانے میں تھا اگر وہ اپنے امام کے معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ جاہل مرا ہے۔ جو یہ ترجمہ اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جاہل مرا ہے۔ عزیزان، یہاں پر لفظ جاہلیت استعمال ہوا ہے، جاہل نہیں ہوا۔ جاہلیت علم کے مقابلے میں نہیں بلکہ جاہلیت اسلام کے مقابلے میں ہے۔ ہم اپنی باتوں میں بھی کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، جب اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اور پیغمبر گرامی قادر کی تشریف آوردن کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو زمانہ اسلام کہتے ہیں، ابتدائے اسلام کہتے ہیں، یا اس سن کا نام لے لیتے ہیں۔ لیکن اسلام آنے سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاہلیت جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں ہے، کہ جو انسان بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے گویا وہ انسان مسلمان ہی نہیں تھا۔ اور دوسری روایت میں باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں، فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فمات یہودیہ اور نصرانیہ، کہ جو انسان اپنے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے وہ مسلمان نہیں مرا، یا تو وہ یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے۔ ہم ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے شیعہ ہیں، ان کے عزادار ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہمارے وقت کے امام جو امام حجت ابن الحسن روحی لہ الفدا موجود ہیں ان کی معرفت ہمارے لیے واجب ہے۔ ان کی معرفت، شناسی اور پھر ان کے ساتھ ارتباط یہ ہمارا سلیقہ اور فرض ہونا چاہیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں ہمارے درمیان، ہماری مشکلوں کا حل، ہماری تمام ناراحتیوں کے لیے جو ایک آسائش کا سبب چیز بن سکتی ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود نازنین اور وجود مبارک ہے۔ لیکن کیا ہم اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ ایسی کوئی ہستی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور ہم ان سے شناسائی نہیں رکھتے، آشنائی نہیں رکھتے، ان سے گفتگو نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں کربلا میں جب زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے فرزند رسول کاش ہم کربلا میں 61 ہجری میں ہوتے تو آپ پہ اپنی جان قربان کر دیتے۔ عزیزان، جان قربان کرنے کا وہاں ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ عرصہ 61 ہجری میں تھا، ہم سے 1400 سال پہلے کا۔ ہمارے وقت کے حسین ہمارے منتظر ہیں۔ ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ کیا وقت کے امام کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں؟ کربلا میں تو کہتے ہیں کہ اپنی جان دے دیتے۔ کیا ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آج تک ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب تک جب سے ہم نے اپنے ائمہ سے محبت اور عقیدت کا بچپنے سے سلیقہ سیکھا، اپنے وقت کے امام کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا اپنے وقت کے امام کو ہم نے اپنا وقت دیا ہے؟
کیا اپنی جان دی ہے، کیا ہم نے اپنا مال دیا ہے، کیا ہم نے مولا کی معرفت میں کچھ وقت نکال کے ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کچھ پڑھا ہے امام زمانہ کے بارے میں، یا نہیں صرف دعویٰ ہی کر رہے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام امام علیہ الصلاۃ والسلام سے صرف محبت کرتے ہیں۔ عزیزان، آخری بات یہ کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت سیکھنی ہے، ہمیں اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہونا ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے منتظر ہیں، ان کو انصار کی ضرورت ہے، ان کو احباب کی ضرورت ہے، ان ایسے انسانوں کی ضرورت ہے کہ جو امام علیہ الصلاۃ والسلام کا عملی طور پر اور کردار کے حوالے سے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں۔ امام ہم سے ہمارا وہ عملی، ہمارا وہ صرف زبان تک نہیں، ہمارا وہ قلبی اور ہمارا وہ عملی جو امام کے استقبال کا وہ ایک نظریہ ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم عملاً یہ بتائیں کہ ہم اپنے امام کو چاہتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں تاکہ ہم ان کی مدد میں، مولا کی نصرت میں رہیں۔ میں دعا گو ہوں پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو حضرت امام زمانہ روح لہ الفدا کی معرفت حاصل کرنے اور امام کی نصرت کے لیے آمادگی اور امام علیہ الصلاۃ والسلام کے دل نازنین کو ہم سے راضی ہوں اس کے لیے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔